السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. میرے بھائیو، اس مختصر سی مجلس میں آپ کے سامنے اسلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لیں، تاکہ جو لوگ اسلام کی عظمت اور اس کی فضیلت سے ناواقف وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ دیکھیے، سب سے بہترین اور قیمتی مذہب ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ قدر کرتے ہیں اللہ ان کو مزید استقامت دے تاکہ اور زیادہ قدر کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو خاندانی مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی عظمت سے ناآشنا ہے، انہیں نہیں پتا ہے اسلام کیا ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم نے گوشت کھا لیا، ہم نے ختنہ کر لیا تو ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، اسلام بڑی اونچی چیز ہے۔ اسلام کی عظمت کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساتوں آسمان کے اوپر عرش سے اس مذہب کو نازل فرمایا ہے۔ ایک ایک حصہ، ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں سے بھیجا ہے، چاہے وحی جلی کے ذریعے ہو یا وحی خفی کے ذریعے ہو۔ وحی جلی کیا ہے؟ قرآن کریم، اور وحی خفی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ آپ کو پتہ ہے اسلام کا معنی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اسلام کا دو معنی ہے، ایک معنی کو سمجھ لیں گے تو دوسرا معنی آٹومیٹک اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ سلام سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ سلام سے، سلامتی کے معنی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ایک نام سلام ہے۔ کیا نام ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ بار بار سنتے ہیں سورہ حشر کی آیت میں: هو اللہ الخالق البار هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ الملک القدوس السلام۔ سلام سلامتی سے بنا ہوا ہے۔ گویا کہ جو بھی آدمی اسلام پر چلے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہر ناحیے سے اسے سلامتی، امن و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اسلام کا چھوٹا سے چھوٹا حکم کیوں آیا ہے؟ آپ کے اندر امن و امان، اطمینان، شانتی، سلامتی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب چھوٹے سے چھوٹے کام کا یہ عالم ہے تو بڑے کاموں کا، فرائض کا، شرائط کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا: ان الابرار لفی نعیم۔ بے شک نیک لوگ جو اس اسلام پر چلنے والے ہیں لفی نعیم، نعمتوں کے اندر ہیں۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جنت کی نعمت میں ہے، نہیں، بلکہ نعمتوں میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے دل اس کا مطمئن ہوگا، شانت ہو جائے گا، ٹینشن فری زندگی گزارے گا، ٹینشن فری زندگی گزارے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس کو تھوڑا کھائے گا، اطمینان و سکون کی نیند لے گا۔ جی، یہ ہے اسلام۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام پر چلنے والے کس طرح سے امن و سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جس نعمت میں ہم اور آپ دنیا میں ہیں، اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ہم سے تلوار لے کر جھگڑیں گے، قتال کریں گے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس امن و سکون کو حاصل کرنے۔ دیکھ نہ لیجئے، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ دنیا میں ہزاروں ہزار جگہیں ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی بھیڑ والی جگہ بھی ہوتی ہے۔ کیا جو اطمینان سکون اللہ کے گھر میں ہے دنیا کے کسی کونے میں ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔
جو اطمینان یہاں پر ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا گھر ہے اللہ کا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے، آپ چلے جائیے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی شریف کے اندر، اللہ اکبر، لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اطمینان و سکون کے لیے، سبحان اللہ۔ جی یہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے گھر کا، کہ اطمینان و سکون کا گہوارہ ہے، اطمینان و سکون کا مرکز ہے یہ۔ ایک معنی تو ہم نے بتا دیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے ابھی۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اسلام الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ، پوری تفصیل آپ کے سامنے میں۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ کس کے سامنے؟ انسانوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ جی اگر آپ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، کس چیز کے ذریعے؟ توحید کے ذریعے۔ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قاعدے سے مان لیا، اس کے لوازمات کو پورا کر دیا، اس پر عمل شروع کر دیا آپ نے، تو یہ ہے اسلام۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بھی آدمی اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے، مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، کسی نسل اور خاندان کا نام نہیں، کسی ملک کا نام نہیں۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام پر چلے، اسلام پر عمل کرے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، اسلام اپنا معنی خود دے رہا ہے۔ کیا معنی دے رہا ہے؟ کہ اگر آپ اسلام پر چلتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں آ جاؤ، پورے طور پر اسلام میں آ جاؤ۔ یہ پورے طور پر اسلام میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ کبھی بھی اسلام پر چلنے میں کمی پیدا ہوگی تو آپ یہ سمجھ لینا شیطان آپ کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اگر شیطان سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اسلام پر پورے طور سے کامزن ہے۔ جب بھی ہٹے، دائیں بائیں گئے، کمی پیدا ہوئی، خواہ وہ کسی عبادت میں ہو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شیطان ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، پوچھئے ان لوگوں سے جو اسلام نہیں سیکھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے فجر کی یا اور نمازیں بھی؟ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دکان ٹائم پر کھلے گی، ٹائم پر بند کریں گے، آدھا گھنٹہ زیادہ ہی لگا دیتے ہیں، سیزن میں 1 گھنٹہ زیادہ ہی لگا دیتے ہیں، کسٹمر زیادہ آ کے دیکھ۔ دنیا کی ڈیوٹی میں کمی نہیں ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے؟ کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خالص حق ہے، اس معاملے میں کیوں کوتاہی ہو رہی ہے؟ جبکہ اللہ نے آپ کو دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، دین کمانے کے لیے، عبادت کے لیے، آخرت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ دکان آپ کی کام آئے گی قبر میں؟ منکر نکیر پوچھیں گے کتنا کماتے تھے روزانہ، کتنا کلو سامان بیچتے تھے؟ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ بھلا بتائیے، جہاں چند سال رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت اور بھاگ دوڑ، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے بھی تو فکر کیجئے۔ یہ اسلام ہی آپ کو نجات دلائے گا، جہنم سے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی بنا پر مسند امام احمد کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، دیگر نیک اعمال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمام نیک اعمال سے کہ تم لوگ بہتر ہو، بہتری پر ہو، کنارے ہو جاؤ۔ اخیر میں اسلام آئے گا، اخیر میں اسلام آئے گا۔ اور کیا کہے گا؟ غور کیجیے، ذرا سا قدر کیجیے اپنے مذہب کی۔ ایک ایک چھوٹا سے چھوٹا کام اسلام کا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اسلام آ کر کیا کہے گا؟ اے اللہ، میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے، میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں، آج تیرے ہی ذریعے میں لین دین کروں گا، بندوں سے لین دین کروں گا۔ اس کا مطلب جنت میں وہی جائے گا جو اسلام پر چلنے والا ہوگا، اور جو اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا ہوگا دنیا میں بھی خطرے میں ہے، دنیا میں بھی بدقسمتی کے اندر ہے، دنیا کے اندر بھی ترقی میں نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی برکت سے خالی ہے۔ اور جب دنیا سے جائے گا، اصل پریشانی تو وہاں پیدا ہوگی جب آپ سے سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا بتائیے نا؟ رب کون ہے؟ دین کیا ہے؟ دین کس دین پر تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
آگے جائیے گا پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ بھلا بتائیے جو آدمی ناکام وہاں ہوا اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہوگا؟ کوئی ہوگا کہ دوبارہ چانس نہیں ہے اس کے بعد؟ یہاں تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، زندگی باقی ہے، بہتر بنا سکتے ہیں، توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ اللہ قدر اللہ، آپ سوچئے قبر میں فیل ہو گئے، وہاں آگے پہنچ کر میدان محشر میں فیل ہو گئے تو ساری چیزیں آپ کی ضبط ہو جائیں گی، کوئی آپ کا ہیلپ کرنے والا نہیں ملے گا۔ پوری دنیا سے اگر آپ چاہیے گا ایک آدمی بھی ایک نیکی بھیک مانگنے کے لیے نکلیں گے، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔